بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اس سارے جہان کو بنانے والے ہیں۔ اس ساری کی ساری مخلوقات کو پیدا کرنے والی ذات ایک اللہ ہی کی ہے اور انہیں موت دینے والی ذات بھی ایک اللہ ہی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ یہاں ارشاد فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی انسان جب مرتے ہے تو اس کا وہ وقت مقرر ہوتا ہے، کوئی اور وجہ یا کوئی اور ریزن نہیں ہوتا۔ ہاں طریقے مختلف ہوتے ہیں، کوئی صحت یابی کی حالت میں دنیا سے چلے جاتے ہیں، کوئی تندرستی کی حالت میں دنیا سے چلے جاتا ہے اور کوئی بیمار ہونے کے بعد عرصہ دراز تک علیل رہتا ہے، بستر پر پڑا رہتا ہے، اس کے بعد اس دنیا سے جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ایک نظام بنایا ہوا ہے۔ موت کا تو ہر ایک کو پتہ ہے کہ آنی ہے، لیکن یہ نہیں پتہ کہ کب آنی ہے اور کس جگہ پر آنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر بھی یہی ارشاد فرما رہے ہیں وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا۔ کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ہے کہ وہ خود بخود مر جائے، کوئی بھی ایسی جاندار چیز نہیں ہے کہ جو وہ خود بخود اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سارا میری اجازت کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اجازت دیتی ہے تبھی ہی وہ مرتا ہے، اس کے علاوہ نہیں مر سکتا۔ ہمارے سامنے واقعات ہیں، بڑے بڑے واقعات ہیں کہ آگ ہمارے سامنے جلانے والی ہے، انسان کو موت کے گھاٹ اتارنے والی ہے، جلا کر راکھ کر دینے والی ہے، لیکن اسی آگ کے اندر اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 40 دن رکھا۔ تو کسی نے پوچھا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہ آپ کی زندگی کے سب سے بہترین دن کون سے ہے، سب سے اچھے دن کون سے ہیں؟ حدیث کا مفہوم ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ میری زندگی کے سب سے بہترین دن جو ہیں وہ وہی ہے کہ جب نمرود نے مجھے آگ میں پھینکا تھا، وہ میری زندگی کے سب سے بہترین دن تھے۔ پوچھے کیوں بہترین دن تھے؟ فرمایا کہ میرا اللہ مجھے روز پوچھتا تھا کہ اے میرے خلیل، اے میرے دوست، اے میرے دوست، اے میرے خلیل، تیرا کیسا حال ہے؟ اور تم مجھ سے راضی تو ہے نا؟ اور تم مجھ سے راضی تو ہے نا؟ اللہ اکبر۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سب سے بہترین دن جو ہیں وہ دنیا کے اندر وہ 40 دن ان کی اپنی زبان سے ہے کہ وہ 40 دن میرے بہترین دن تھے۔ لیکن آگ کا کام کیا ہے؟ جلانا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے 40 دن تک آگ کے اندر رکھا، اسی آگ کے اندر رکھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ہمارے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر نبی ہے، اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی ہے۔ اور پانی کا کیا کام ہے، اور مچھلی کا کیا کام ہے؟ شارک مچھلی، بڑی مچھلی، اور انسان کو نگل جاتی ہے، چبا جاتی ہے، کھا جاتی ہے۔ اور پانی انسان کو مار دیتا ہے، ڈبو دیتا ہے، غرق کر دیتا ہے۔ اور اسی پانی کے اندر 40 دن تک اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو رکھا۔ اسی مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے 40 دن تک حضرت یونس علیہ السلام کو رکھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہے کہ میری اجازت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، میری اجازت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی اجازت ہوگی
تب ہی انسان اس دنیا سے جائے گا، اور اللہ کی اجازت نہیں ہوگی چاہے کوئی لاکھ کوشش کر لے اس دنیا سے نہیں جا سکتا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری چلا رہے ہیں گردن پر، چل نہیں رہی ہے، کیا کام ہے چھری کا؟ کاٹنا ہے۔ ابھی یہ انگلی پر رکھ کر یوں چلایا جائے تو انگلی کو کاٹ دے گا، یہ سارا خون ہی خون ہو جائے گا۔ ابھی گردن پر رکھ کر چلا دی جائے تو گردن کو کاٹ دے گی۔ کیا کام ہے؟ اس کو کام ہی کاٹنا ہے۔ لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گردن پر حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری چلا رہے ہیں لیکن نہیں کاٹ رہی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا۔ ایک وقت مقرر ہے ہر بندے کا، ایک وقت مقرر ہے ہر انسان کا، اور اس وقت پر اس نے مرنا ہے، اس سے پہلے وہ نہیں مر سکتا، اس سے پہلے وہ اس دنیا سے نہیں جا سکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ آگے کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا۔ میرے بندوں، میں نے تمہارے اوپر چھوڑ دیا ہے، اور میں نے تمہارے اوپر چھوڑ دیا ہے وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا۔ وہ جو دنیا چاہتے ہیں نا، وہ جو دنیا کی مال و دولت چاہتے ہیں نا، وہ جو دنیا کی شہرت چاہتے ہیں نا، اور جو دنیا کی عزتیں چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم اسے دیتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو، اور چاہے وہ کافر ہو، اور چاہے وہ اللہ کی فرما برداری کرنے والا ہو، اور چاہے وہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہو، اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ لیکن فرما برداری کرنے والوں کو جو اللہ تعالیٰ دنیا دیتا ہے، وہ ان کے لیے آخرت میں نجات کا باعث بنتی ہے۔ وہ دنیا، وہ مال و دولت اس کے لیے آخرت میں نجات کا باعث بنتی ہے، اور لیکن جو نافرمانوں کو ملتی ہے وہ فتنہ ہے، وہ آزمائش ہے۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اور جو آخرت کو سامنے رکھ کے دنیا کا سفر کاٹتا ہے، جو آخرت کی منازل کو سامنے رکھ کر دنیا میں زندگی بسر کرتا ہے، جو اللہ کو سامنے رکھ کر دنیا کی زندگی بسر کرتا ہے، جو اللہ کے رسول کو سامنے رکھ کر، قرآن کو سامنے رکھ کر دنیا کی زندگی بسر کرتا ہے، وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا۔ اور پھر ہم اس کے آخرت میں ایسا اجر دیں گے کہ وہ دیکھتا رہ جائے گا، اور سیدھے ہاتھ میں پکڑ کر یوں سب کے سامنے اعلان کرتا پھرے گا، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ۔ وہ اعلان کرتا پھرے گا، سب کے سامنے کہتا پھرے گا، او یہ میرا اعمال نامہ ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے سیدھے ہاتھ میں دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو آخرت میں اجر و ثواب دینے کا وعدہ کیا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آج دے دیا، وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دونوں چیزیں دونوں نعمتیں اگر مل جائیں تو تکبر میں مت آ جانا، اللہ کا شکر ادا کرنا، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا، جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عبادت کے لیے توفیق دی ہے اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا، جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال و دولت سے نوازا ہے، جو دنیاوی نعمتوں سے نوازا ہے، اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اللہ تعالیٰ قدردان ہے، اور اللہ تعالیٰ تو شکر کرنے والوں کو ویسے ہی نوازتے ہیں۔ کیا ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ وہ میرا شکر ادا کرو گے نا، اور چاہے کوئی بھی نعمت ہو، کیسی بھی نعمت ہو، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں نوازوں گا، اور میں تمہیں اور دوں گا، وہ نعمتیں بڑھتی چلی جائیں گی۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اور اگر تم میری نافرمانی کرو گے نا تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔